اور اب بات کریں گے پاکستانی معیشت کے حوالے سے باکمال لوگ لاجواب پرواز کا سلوگن رکھنے والا قومی ادارہ پی آئی اے اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ 7.5 کھرب روپے کے خسارے کا سامنا کرنے والے اس قومی ادارے کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازیں گزشتہ روز ایک ہفتے سے بھی کم مدت میں دوسری بار بند ہو چکی ہیں۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کی جانب سے پی آئی اے کو ایندھن کی فراہمی میں کمی کرنے کے سبب 77 پروازیں منسوخ کی گئیں اور یہ ہمارے قومی اداروں کا حال ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی طرح کا ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہماری ملکی معیشت اس طرف نہیں دکھائی دے رہی۔ حکومت نے کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے گیس ٹیرف بڑھانے کی منظوری دے دی۔ ای سی سی نے وزارت پیٹرولیم کی اسمبلی کی منظوری دے دی ہے اور نئے گیس ٹیرف کا اطلاق 1 اکتوبر 2023 سے ہی ہو جائے گا۔ مہنگائی میں کمی کی خبروں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت میں 8 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈالر مسلسل کم ہونے کے بعد اب دوبارہ اوپر کی طرف جانے لگا ہے۔ سٹاک مارکیٹ بھی تیزی کے بعد اب وہاں پر مندی کا رجحان غالب رہا ہے۔ گندم کی بات کریں تو ہم ابھی تک خوراک میں خود کفالت حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ پاسکو گندم خریداری کا ہدف ابھی تک حاصل نہیں کر سکا اور اب 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سابق معاون خصوصی اور ماہر معیشت عمر فاروقی صاحب نے اسٹوڈیو میں ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ عمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ سب سے پہلے پی آئی اے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بار بار پی آئی اے مالی بحران کا شکار رہتی ہے، اس کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی کوئی کام نہیں کیا جا رہا، وہ بھی سست روی کے ساتھ جاری ہے ابھی۔ دیکھیں یہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ پی آئی اے ایک بیگیج ہے، ایکسٹرا بیگیج ہے جس کو اب ریزالو کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہوا ہے۔ میری علم کے مطابق پرائیویٹائزیشن میں کافی ساری چیزیں انہوں نے پرائرٹی پہ رکھی ہوئی ہیں، جس کے اندر پی آئی اے بھی ہے اور دوسرا سٹیل مل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اور اس کے جو روٹس ہیں نا وہ بڑے پروفٹیبل ہے، تو اس کو بجائے کمپلیٹلی پرائیویٹائز کرنے پہ پی 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 موڈ پہ لے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ اب تک پرائیویٹائزیشن کے اوپر کام ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے لیکن یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور یہ اس وقت نہایت ضروری ہے کہ ہم اگر اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جو باہر سے آپ کو انویسٹمنٹ پرومس کی گئی ہے اس پرومس کرنے کو آپ نہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن عمر صاحب جس طرح سے آپ شوکت عزیز کے ساتھ معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں، آپ نے پھر کیا دیکھا کہ کس دور میں پی آئی اے تباہ و برباد ہوا؟ یہ اس سے پہلے کا ہی بربادی پہ چلا ہوا ہے، اور یہ اس کے اندر جو میجر جو ایشو تھا کہ یہ جو یونینز انہوں نے اس میں الاؤ کی، اور پھر اس کے بعد مطلب میں ایک ایگزامپل آپ کو سمپل دیتا ہوں کہ پی آر ٹی سی تھی، پنجاب روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، اس کے ایک بس کے اوپر 33 امپلائی تھے۔ اسی طرح کی صورتحال پی آئی اے کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں۔ جب میں گورنمنٹ میں بھی تھا اور جب ہم پی ایم ایل مینیفیسٹو کمیٹی میں بھی رہا، تو میں نے یہ بات ہمیشہ یہ کہی کہ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ ابھی اگر آپ اس کو تیزی سے ختم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اتنا ابھی جلدی ہوتا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا بات کر لیتے ہیں گیس کی قیمتوں کے حوالے سے۔ جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے تھے، کہا جا رہا تھا کہ اب اس کے تحت ہی گیس کی قیمتوں کو بڑھایا گیا۔ ایک طرف سے ریلیف دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی، دوسری طرف گیس کی قیمت جو 172% بڑھا دی گئی، لیکن انڈسٹریز کو سبسڈی تو وہ تو دینی بند نہیں کی گئی۔ اس پر ناقدین گوہر اعجاز صاحب پر بڑی تنقید کر رہے ہیں اس وقت کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے اس کو سبسڈی دی جا رہی ہے اور جتنا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پھر عوام سے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کو بیلنس کرنا پڑے گا، اور یہ دیکھیں سبسڈی ایونچولی تو ختم کرنی پڑے گی۔ آپ کب تک سبسڈی کے اوپر جی سکتے ہیں، لیکن آپ والی بات ہے اس پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ جو پرائسز کا پیٹرولیم پرائسز کا امپیکٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن ابھی نظر نہیں آیا۔ بالکل، اس کو امپلیمنٹ ہوتے تھوڑی دیر لگے گی، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ سخت میئرز نہیں لیں گے اور اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح تو جتنے بھی کارٹلز بیٹھے ہیں وہ تو سبسڈی لیتے رہیں گے اپنے کسی بھی اثر و رسوخ کی وجہ سے، تو پھر عوام ہی بھرپائی کریں گے ساری۔ عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ
ہماری پالیسی میں شامل ہونا چاہیے. دیکھیں IMF بھی آپ کو کہتی ہے سبسڈیز ختم کریں, وہ اس لیے نہیں کہتی کہ وہ اس لیے کہ آپ اپنے قرضے واپس ہی نہیں کر پاتے. تو آپ کو دیکھیں, میں آپ کو جو بات معیشت کو ٹھیک کرنے کی کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے ڈاکٹر مہاتیر صاحب کے ساتھ کام کیا, اور جب انہوں نے وہاں پہ UCAS بنایا, UCAS is the same thing as public private partnership, لیکن اس پر وہ جو ہمارے یہاں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس کو P4 کہتے ہیں, وہ پلاننگ کمیشن کے نیچے ہے, جو کہ نہایت بڑی غلطی ہے. بلکہ جو PPP جو ہے نا, اس کے نیچے ہونا چاہیے پرائیویٹائزیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن. پرائیویٹائزیشن اور یہ ہینڈ اینڈ گلو جائیں گے. آپ میری بات سمجھے؟ تو ابھی سے پچھلے دیکھیں جو پچھلی حکومت تھی اس میں زیرو پرائیویٹائزیشن ہوئی, اس سے پہلے جو ہے وہ بھی نہیں امپلیمنٹ کر پائے, حالانکہ بڑی تیزی سے پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی, کچھ ہوئی لیکن ادھر تو بالکل ہی نہ ہوئی. اور ابھی میں جو کہوں گا کہ ابھی ان کو کرنا چاہیے, اگر جتنا اس کے علاوہ اب حل نہیں ہے جتنے خسارے میں ادارے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ملک کا بھی انٹرسٹ لے لیں, یہ دیکھیں گورنمنٹ کا کوئی بزنس نہیں ہے بزنس کرنے کے لیے, ان کو یہ ساری کمپنیاں بند کرنی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ PPP ماڈل کے اوپر جائیں, پبلک پرائیویٹ, جس میں پبلک بھی ہو, پرائیویٹ لوگ بھی ہوں, اور وہ چلائیں. اور میں نے آپ کو جیسے UCAS کا ماڈل دیا, ایگزیکٹلی ہماری سچویشن ان کی ملیشیا کی یہی تھی, they were going to default. تو الٹیمیٹلی اس کے اندر انہوں نے, ڈاکٹر مہاتیر نے وہ ایک کمیٹی بنائی, وہ کمیٹی جو تھی جس کے اندر آرمی چیف بھی تھے, فائنانس منسٹرز بھی تھے جو صوبوں کے تھے, اور سب سے زیادہ یہ تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی تھے. اس کمیٹی سے انہوں نے اس کو پیپرا, یہ جو خاص رولز ہوتے ہیں ان سے بھی ابزارب کیا کہ جی کل کو یہ نہ ہو کہ نیب ٹائپ لوگ اس کے پیچھے پڑے. آپ کو ایگزیکٹلی یہاں پہ یہی ریپلیکیٹ, آپ کو فوراً یہاں پہ آج سے نہیں امپلیمنٹیشن شروع کر دیں. اچھا, زرعی ملک ہے پاکستان, ہم سب جانتے ہیں, لیکن جب ہم گندم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر سال ہی اس طرح کی خبریں میں, جس طرح ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم کا معاملہ ہر سال کی طرح وہی ہے, پہلے ہم گندم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پھر اپنی ہی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ اس گندم کو امپورٹ کیا جاتا ہے. جی وہ تو دیکھیں یہ جو خطہ ہے پاکستان, لیکن عمر صاحب یہ پلاننگ کرتا کون ہے؟ یہ میری دیکھیں, یہ جو بھی کرتا ہے ان کو نہ انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے, اور ان کی کھچائی ہونی چاہیے, اور ان کی جس طرح نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کسی اور چیز, اس کا بھی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. آپ اس کے ایکسچیکر کو بھی نقصان کرتے ہیں, عوام کو بھی تباہ کرتے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن عمر صاحب آپ حکومت میں بھی رہے ہیں, آپ نے پھر کیا دیکھا کہ جو پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان کس انڈسٹری نے پہنچایا؟ ٹوبیکو انڈسٹری نے پہنچایا ہے, ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ہماری جو شوگر انڈسٹری ہے, جتنی سبسڈیز ان کو ملی ہوئی ہیں. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت کی چیزیں پہلے پاکستان میں نہیں ملتی, چینی کی اگر ہم بات کریں, گندم کی ہم بات کریں, پہلے ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں, پھر ہماری عوام کے لیے دوبارہ امپورٹ کر کے عوام کو مہنگی چیزیں دی جاتی ہیں. یہ کارٹیلز ہیں, مافیاز, جب تک آپ ان کو کرش نہیں کریں گے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو کون کرش کرے گا, کیونکہ کیسے کرش کریں گے؟ خود ہی وہ حکومت میں ہوتے ہیں, خود ہی وہ کارٹلز کا حصہ ہیں. میرا خیال ہے, میری جو ایک شنید ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو انہوں نے جو اکثری قیادت ہے اس پہ پوری کوشش کر رہی ہے, اور جو سیویلین قیادت ہے, اور آگے جب جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی وہ فورس ہوگی اس چیز کے اندر. لیکن سیویلین قیادت کی جب ہم بات کریں تو ہم نے ہمیشہ دیکھا جتنی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہیں تو ان کے وہ جو کارٹلز ہیں وہ اس گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں. وہ ان کو دیکھیں اسکروٹنائز کرنا پڑے گا. اب جب الیکشنز ہوں گے نا تو یہ دیکھنا پڑے, کیونکہ ان کے پاس دیکھیں وہ مافیاز ہیں, لینڈ مافیاز ہیں, شوگر مافیاز ہیں, they get elected, کیونکہ الیکشنز پیسوں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نواز شریف اب جس طرح سے واپس آئے ہیں, معیشت کو بہتر کرنے کی باتیں کریں, لیکن سوال ان سے یہ کیا جا رہا ہے کہ اسی ٹیم کے ساتھ کیسے کام کریں گے جو 16 ماہ گورنمنٹ کر کے گئی ہے, اسی ٹیم کے ساتھ بہتری کس طرح سے لائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پلان ہے ان کے پاس؟ پھر سے ہم وہی دیکھیں گے کہ چائنا ہیلپ کرے گا, گلف کی طرف سے جو امداد آئے گی, پھر اس سے وہ معیشت ٹھیک کریں گے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ وہ کافی ڈیفیکلٹ سچویشن میں آئے ہیں, لیکن اس وقت میرے خیال سے کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا, اور اٹ ہیز ٹو بی اے کولیکٹیو ایفرٹ. جیسے میں نے کہا نا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر ہوں, اور جب تک آپ اس طرف نہیں جائیں گے نا, پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو نہیں کریں گے, تو آپ کو کچھ نہیں بنے گا.